This is state sponsored terrorism by India. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بلوچوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں، یہ پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں، یہ معصوم بچیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ خوزدار میں فتنۃ الہندوستان نے معصوم بچوں پر حملہ کیا۔ یہ درندے ہندوستان کے پیسوں پر بربریت کرتے ہیں۔ 51 بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا اصل سفاکانہ اور مکروہ چہرہ۔ بھارت 20 سال سے پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، خطے کا عام سبوتاج کر رہا ہے۔ ڈوزیئر اقوام متحدہ میں پیش کیے جا چکے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن نے بھی تمام تر حقائق بتائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کہا بھارت بلوچستان کے خواب دیکھ رہا ہے اور یہاں عوام اکٹھے ہو گئے۔ پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کر دیا۔ مسلح افواج بھارت کے خلاف سینہ ٹھوک کر کھڑی ہیں۔ بھارت کو اب بھی کہتے ہیں کوئی بے وقوفی نہ کرنا، جارحیت کا دوبارہ شوق ہے تو آ جاؤ، ہم تیار ہیں۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو پاکستان کا پانی بند کرنے کا سوچے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی روزانہ 150 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں۔ دہشت گرد اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا پاکستانی قوم دہشت گردی اور بھارتی پراکسیز کے سامنے آہنی دیوار ہے۔ بلوچستان سے غیر قانونی فنڈنگ کے راستے بھی بند کر رہے ہیں۔ بھارت کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ چین مسئلہ کشمیر میں فریق ہے، مسئلے کے حل تک پائیدار امن ممکن نہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے۔ ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ ونس وی گو فار سم تھنگ لائک ضرب عضب وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز کر دیا۔ ضرب عضب جیسا کوئی آپریشن کرنا پڑا تو اس کے لیے بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہر ماہ میٹنگ کرتے ہیں، ٹاسک فورس کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا کی پریس بریفنگ۔ کہا دہشت گردی کے خلاف حکومتی اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ خوزدار حملہ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردانہ پالیسی کا تسلسل ہے۔ حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی حاصل تھی۔ دہشت گردوں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہمارا عزم مضبوط اور رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ 10 مئی کا دن تاریخی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو بہترین حکمت عملی سے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کو دلیری کے ساتھ شکست فاش دی۔ عظیم فتح اتحاد اور اتفاق کی بدولت ممکن ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور مہربانی ہے۔ پاکستانی قوم کے اتحاد اور اپنی شکست کو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی شاندار جیت پر ایک بار پھر قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ پاک بھارت تناؤ میں کمی کے لیے ڈی جی ایم اوز رابطے میں ہیں۔ انڈیا کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور سخت جواب دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز الزام مسترد۔ کہا پاکستان کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑنا گمراہ کن ہے۔ بھارتی قیادت علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہی ہے۔ خطرناک بیانات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ دنیا میں پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے کے لیے رہنمائی لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خوزدار حملے میں زخمی طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ رب کے حضور پیش۔ سانحے میں شہید طلباء کی تعداد 6 ہو گئی۔ سلامتی کونسل کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بیان میں کہا دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ منصوبہ سازوں اور مالی معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ امن کو درپیش خطرات کا ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔
خوزدار میں معصوم بچوں کی جان لی گئی. بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے واضح ثبوت موجود ہیں. فتنہ الہندوستان کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. پوری دنیا کو بھارت کی امن دشمنی سے آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی سما سے گفتگو. کوئٹہ میں زخمی بچوں کی عیادت. والدین سے بات چیت کی, دلاسا دیا. دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم. کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بچوں سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ایک ایک شہید اور زخمی کا بدلہ لیں گے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا پاکستان کو طے شدہ معاہدے پر بات نہیں کرنی چاہیے, بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنائے جائے. علی ظفر بولے سنتاس معاہدہ کسی بھی جنگ سے بالاتر ہے, بھارت پانی بند نہیں کر سکتا. کامران مرتضی نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا مطالبہ کیا. عرفان صدیقی نے تجویز کی تائید کی. طارق فضل چودھری بولے بھارت کے خلاف پوری قوم اور پارلیمانی جماعتیں یک زبان ہیں, اتحاد برقرار رکھنے پر زور. بھارت کے خلاف تاریخی فتح. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا. محمد علی انسٹی ٹیوٹ میں پنڈال سج گیا. کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری. لیا شہر کو پاکستان, دوست ممالک اور پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا. کنونشن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے. مرکزی اور صوبائی قائدین بھی کنونشن سے خطاب کریں گے. صدر مملکت سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات. پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال. آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا. ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا. صدر مملکت نے معیشت کی بہتری کے لیے وزارت خزانہ اور ٹیم کے اقدامات کو سراہا. ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف کی پریس کانفرنس. جولی کوزیک کے مطابق پاکستان نے پروگرام کے تمام اہداف پورے کیے, کئی اصلاحات میں مثبت پیش رفت کی. آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ شہید بے نظیر آباد کے نذر محمد لغاری گوٹھ آمد. آصفہ بھٹو نے کہا منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے. دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. مراد علی شاہ بولے سیلاب سے 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے. عالمی بینک کی 50 کروڑ ڈالر امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں. بدقسمتی سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز قوانین پر عمل درآمد نہیں کر سکے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس. کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے معاملے کا فوری نوٹس لیا ہے. انکوائری کمیٹی کے بعد غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف ایکشن لیں گے. غزہ میں ہر قدم پر ایک لاش, ہر گلی میں ایک المیہ, ہر محلے میں دل چیر دینے والے مناظر. اسرائیل کی جنگ معصوم بچوں سے ہے. فلسطینی بزرگ نے بچے کی لاش اٹھا کر دنیا کو ہلا دیا. پیاروں کے جنازے میں شریک نوجوان غم سے نڈھال. نماز کے دوران ہی زار و قطار روتے ہوئے گر پڑا. میرا پورا خاندان ملبے تلے دب گیا. یا اللہ میں اپنوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نوجوان کی فریاد نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا. غزہ میں سفاکیت کی انتہا. غذائی قلت سے بچوں سمیت 29 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. غزہ سٹی, دیر البلا اور جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی شدید بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 85 افراد شہید. تعداد 53,762 ہو گئی. 80 دن بعد غزہ میں پہلی امداد پہنچ گئی. اقوام متحدہ نے امدادی سامان کو بنیادی ضرورت کے لیے بھی ناکافی قرار دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی. دادو میں پارہ 44 تک جا پہنچا. موہنجو داڑو اور نواب شاہ 41. لاڑکانہ اور بہاولپور میں 40 ریکارڈ. لاہور میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی. بلائی علاقوں میں آج بارش کا امکان. کراچی میں گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بننے والے ڈپریشن سے ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں.
پاک بنگلہ دیش T20 سیریز 28 مئی سے شروع ہوگی. سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری. سول آرمڈ فورسز بھی موجود رہیں گی. ٹائٹل کی دوڑ فائنل کا مشن. PSL 10 کا دوسرا ایلیمینیٹر آج ہوگا. میزبان اور دفاعی چیمپئن کا ٹاکرا. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے. جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے مقابلہ کرے گی. اور ارادے بلند، عزائم پختہ، ہمت و مہارت کی ایک اور مثال. نائلہ کیانی نے نیپال میں دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کر لی. پاکستانی کوپیما نے 8586 میٹر اونچی سر کرنے کے بعد قومی پرچم سر بلند کیا.